السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلامن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اس وقت مجھے خاص اور اہم گفتگو خطباء و واعظین سے کرنا ہے جو اہل سنت والجماعت کے خطباء اور واعظین ہیں، مقررین ہیں۔ میں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ مبارک مہینہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، جس میں آپ حضرات کو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے۔ جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر غیر مقلدیت، وہابیت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جیسے یہ مبارک مہینہ آتا ہے، غیر مقلدین کے جو مولوی ہیں ان سے زیادہ ان کی عوام چھوٹی چھوٹی کلپیں سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیتی ہے، جن میں ہماری بھولی بھالی اور سادہ لو عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم جو جلوس محمدی نکال رہے ہو اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ یہ نہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں منایا گیا، نہ ان سے پہلے چاروں خلفاء کے، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں، ظاہری زندگی میں 63 سال گزرے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک بار بھی اپنا میلاد شریف نہیں منایا۔ یہ ایسے سٹیک سوالات ہوتے ہیں جو ہماری عوام اور سادہ لو مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور العیاذ باللہ بہت سارے لوگ ان باتوں کو لے کر گمراہی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، یہ میری درد مندانہ آپ سے اپیل ہے کہ یہ مبارک مہینہ خوشی کا مہینہ ہے، جشن کا مہینہ ہے۔ میں بہت سارے خطیبوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ منبر رسول پر آتے ہیں اور ان موسمی تقریروں میں بھی جو جشن عید میلاد النبی کا پربہار مہینہ اور پربہار موقع ہوتا ہے اس میں بھی ایموشنل تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنا چاہیے، اس سے کوئی نہ منع کرے گا اور نہ منع کیا جا سکتا ہے، چونکہ قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن ایک چیز مد نظر رہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحم دلی کا تذکرہ کر دیا، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کر دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح گمراہ قوم، بدعقیدہ غیر مقلدین ہماری قوم کو گمراہ کرتی ہے، اور یہ اعتراضات بار بار آتے ہیں اور عرصہ دراز سے آتے ہیں، عوام کو بھی ان کا جواب پتہ نہیں ہے، اہل علم بھی تقریر کر کے گئے لیکن اس گوشے پر توجہ نہیں دی، تو کہیں نہ کہیں ہماری عوام کو ان اعتراضات کے جوابات نہ ملنے میں جو نامرادی اور جو ان کو محرومی ہوئی، اس میں خطبہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ جب اس طرح کے اعتراضات آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ ہمارے علماء نے اس پر کتابیں نہ لکھی ہوں، جامع الآثار فی مولد النبی المختار ہے، ایک کتاب عرف التعریف بالمولد الشریف ہے، ایک کتاب یہ عربی میں ہے المواہب اللدنیہ ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں آپ جائیے تو علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میلاد و قیام کے نام سے، ورنہ عربی میں نام اس کا اذاقۃ الآثام لمانع عمل المولد والقیام۔ یہ ساری کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور جال حق ہے، اس میں اعتراضات بھی ہیں، جوابات بھی ہیں۔ یہ ایسے اعتراضات ہیں جس کی بنیاد پر ہماری قوم کو آسانی سے گمراہ کر دیا جاتا ہے۔
تو اس وقت ضرورت ہے کہ جو خطبہ منبر رسول پر جا رہے ہیں وہ یہ جو واقعات ذکر کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بوڑھی کوڑا ڈالتی تھی، حالانکہ میں اس کی سند اور اس کی روایت میں نے کسی معتبر کتاب میں نہیں پڑھی ہے، یا پھر کسی اور گوشے کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ گزارش ہے کہ آپ ثبوت میلاد پر اپنی قوم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل دیں اور یہ بتائیں کہ اگر اس کو ہم بدعت مان بھی لیں تو کلو بدعت دلالہ کے تحت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت حسنہ ہے، اور جس کے لیے علامہ ابن حجر نے الفتح المبین اس کے اندر ارشاد فرمایا والحاصل ان البدعۃ الحسنۃ متفق علی ندبها وعمل المولد والاجتماع له کذالک۔ آپ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہوا کہ بدعت حسنہ کے اچھا ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور سرکار کے میلاد کی محفل سجانا اور اس کے لیے جمع ہونا بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ تو یہ جو حدیث کو لے کر کے آتے ہیں، اس حدیث کا جواب دینا ہوگا، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتانا ہوگی، بدعت کی جو تعریف ہے علامہ نقی علی خان نے یہ ساری تفصیلات اپنی کتاب میلاد و قیام کے اندر ذکر کی ہیں۔ برائے کرم میں خطبہ سے گزارش کروں گا، مقررین واعظین سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ایموشنل تقریریں کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دلائل والی تقریریں ضرور کیجیے، چونکہ ایموشنل تقریر سے عمل میں سدھار ہوتا ہے، اور دلائل کے ذریعے عقائد میں ہماری قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سب خلاف شرع ہے، ورنہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ شاید کوئی دلیل نہیں، بس ایک روش چلی آ رہی ہے۔ اس لیے خدارہ قوم کو بچائیے، اور یہ بد عقیدہ غیر مقلدین کے جو دام فریب میں قوم پھنس جاتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ میلاد شریف 3 چیزوں کا نام ہے، ایک ہے سرکار کے آنے کا ذکر، دوسرا ہے سرکار کے نسب پاک کا ذکر، تیسرا سرکار کی خوبیاں علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اللہ نے قرآن کی آیت میں تینوں کو جمع فرما دیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور ایک من انفسکم، یہ بھی ایک قرات ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ تو لقد جاءکم جو ہے، جہاں بھی جاء کا کلمہ آیا ہے وہ سب میلاد کا ذکر ہی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں آپ بتائیے قوم کو کہ آنے کا ذکر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میلاد سے اس کو قرآن سے میلاد کا ثبوت ہے۔ اور سرکار کے نسب کی بات تو من انفسکم والی قرات پڑھی جائے تو یہ حضور کے نسب کا ذکر بھی ہو گیا۔ تیسری بات عزیز علیہ ما عنتم، یہ حضور کی خوبیوں کا ذکر ہو گیا۔ تو میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رہا یہ کہ جلوس محمدی، تو جلوس محمدی ہو یا کوئی دوسرا عمل ہو، اس کے لیے بھی سرکار علیہ السلام کی ایک پوری حدیث مشکات شریف میں ہے، من سن سنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، کہ جس نے اچھا راستہ نکالا دین میں تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو آپ اپنی قوم کو یہ بتائیے کہ جلوس محمدی کو یہ لوگ ناجائز کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، جہنم کا کام کہتے ہیں، تو جہنم کا کام ہے کیسے؟ تو وہ صرف دلیل اتنی دیں گے کہ یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ان سے کہیے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بدع کے ہر چے پیدا شود بعد از پیغمبر بدعت است۔ آپ نے فرمایا حضور کے بعد جو چیز بھی پیدا ہو وہ بدعت ہے۔ تو آج جو وہابیوں کی مسجدیں بنی ہیں یہ بھی بدعت، آج کے جو وہابی ہیں یہ بھی بدعت، ان کی اولاد ہے یہ بھی بدعت، اور اسی طریقے سے ان کے گھر بار یہ بھی بدعت، یہ سراپا بدعت ہیں، اس لیے کہ یہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے، حضور کے زمانے کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اگر بدعت کا معنی لیا جائے تو یہ سب خبیث بدعتی کہلائیں گے، اس لیے قسم کرنا پڑے گی بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ اور جو حدیث میں فرمایا کلو بدعت دلالہ، یہ بدعت حسنہ کے لیے ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کون سی بدعت؟ ہر بدعت گمراہی، یعنی ہر وہ بدعت سیئہ بری بدعت وہ گمراہی ہے۔ خدارہ قوم کے کھیون ہار بنیں اور ان کی رہنمائی کے لیے کوششیں کریں۔ یہ کچھ نہیں تو کتاب میلاد و قیام علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت زبردست کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو بد عقیدہ لوگوں کی کے دام فریب اور ان کی مکاریوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس آڈیو کو سننے کے بعد آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔